اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 155 ہے۔ ترجمہ اس طرح سے ہے، اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، پس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت میں جو سب سے پہلی بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے یعنی قرآن مجید، یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ جیسا مشرکین مکہ یہ کہتے کہ نعوذ باللہ یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھ کر لائے ہیں یا کوئی جن وغیرہ نے ان کو سکھایا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب کے نازل کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ قرآن مجید میں اور دوسرے مقامات پر بھی اس کا تذکرہ ہوا ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ برکت والی کتاب ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اس کتاب کی پیروی اختیار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اس قرآن کے ذریعے سے نازل کیے ہیں اس کو فالو کرو اپنی زندگی میں۔ زندگی کے ہر موڑ پر قرآن مجید کی اتباع کرنا اور تقوی کی روش اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈر کی زندگی گزارو۔ اللہ سے ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو احکامات بتائے ہیں، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جانا، اور اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا، یہ ہے تقوی، اللہ سے ڈرنا۔ تو یہ حکم اب اس امت کو بھی ہے کہ یہ امت مسلمہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد اب اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کتاب کی پیروی اختیار کرے، تقوی کی روش اختیار کرے اور اپنی زندگی کو قرآن مجید کے احکامات کے مطابق ڈھالنے کی جو ہے کوشش کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت پر مزید غور و فکر کرنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔